لیکن اب جب اس کیس کا فیصلہ آ گیا ہے تو اب یہ معاملہ تو ہائی کورٹ میں جا کے اس کیس کے بعد اپیل دائر ہو سکے گی، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہوگی تو جو پلان بی جس پہ انتظامیہ آج عمل درآمد کرنے کا سوچ رہی تھی وہ اب اس وقت کر سکتی ہے اگر وہاں سے کوئی ایسا ایڈورس فیصلہ آتا ہے جو اس کیس میں تو اس کیس میں یہ یقیناً جو ان کی جو لیگل ٹیم تھی اس کا جو کانفیڈنس تھا یا جس طرح وہ بات کر رہے تھے، جب ان سے بات کریں تو وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ اس بات کا امکان ہے کہ سزا معطل جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن ان کی جو اپیلیں ہیں وہ مسترد ہوگی۔ تو اس کیس کے دو پہلو تھے، ایک پہلو میں یہ سزا معطلی کا جو معاملہ تھا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 دن میں اس معاملے کو نمٹانے کی ہدایت کی تھی، جو دوسرا معاملہ ہے جو مین اپیل ہے اس میں 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا اور وہ 2 جولائی کو اس کیس کی اب سماعت ہوگی۔ تو اگر جب اس میں جب سزا اس اسٹیج پہ معطل ہو جاتی تو اس کا جو کیس کے جو میرٹس ہیں اگرچہ وہ اس پر اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتا، لیکن سزا معطلی اس اسٹیج کے اوپر ایک بہت بڑا ریلیف ہونا تھا، کیونکہ بعد پی ٹی آئی جو کہ گزشتہ کئی ماہ سے جو قید کاٹ رہے ہیں اگرچہ بڑے کیسز میں ان کو ریلیف مل چکا، اور اس کیس میں یہ ان کیسز سے اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو ایسا بڑا کیس یہ نظر نہیں آتا تھا ان کیسز میں، لیکن یہ کیس جو ہے ان کے لیے مشکل کا باعث بن گیا ہے۔ تو ان کی سزائیں برقرار ہیں، ان کی سزا جو ہے اب انہیں مزید کاٹنی پڑے گی جب تک ان کو کسی بڑی عدالت سے ریلیف نہیں مل جاتا۔ البتہ یہ معاملہ پہلے مین اپیل ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے سزا معطلی کا معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ لے جایا جا سکتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اب دیکھنا ہوگا اس کو کتنی دیر میں اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے اور ڈسپوز آف کرتی ہے۔ اور اس کے پیرالل جو مین اپیل ہے اس مین اپیل میں بھی ایک ٹائم لائن دی گئی ہے جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، تو اس مین اپیل کو بھی اس ٹائم پہ ابھی حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون، اس پر ان کا جو انالیسز ہے وہ لے لیتے ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، کیسے انالائز کریں گے آج کے اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو